کیا آپ لوگوں کا خیال ہے کتنے لوگ آپ میں سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اوپر اچھا گزرا رہا ہے، اچھے سے مرادی کرتے، اچھے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح افراد ایسی چل رہی ہے اور آرام اچھا ہے. اچھے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں گزر رہا ہے، عبادت صحیح ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ الحمدللہ جتنی ہونی چاہیے اس سے تھوڑی بہت کثرت لیکن الحمدللہ ہو رہی ہے. سب بتائیں کون اچھے جو ہے نا، جو لوگ نہیں ہے عادت بڑی ہے، زیادہ آتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ تصویر تو کم سے کم سب کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ان دنوں میں تصویر تو سب کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور جب تصویر ہاتھ میں ہوتی ہے تو خود پڑھنے کا دل چاہتا ہے. اور پڑھنا کیا ہے ان دنوں میں؟ تین چیزیں بہت اہم ہیں پڑھنے کی، جو ان دنوں میں بہت زیادہ مفید ہیں. ایک تو درود شریف، کوئی سا بھی درود شریف لے لیں، چھوٹا ہو بڑا ہو بہت بڑا ہو، بہت زیادہ مفید ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے درود شریف ہیں ان سے پڑھتے پڑھتے بیچ میں کہیں ٹوٹتا ہے تو وہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے ہمارے حضرات کا یہ معمول رہا کہ چھوٹے درود پڑھنے کے لیے زیادہ بتاتے ہیں کہ جب تصویر شروع کرو تو اس وقت میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بڑا درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی، اس کے بعد پھر چھوٹا درود پڑھتے ہیں. اور چھوٹے درود میں جو افضل ترین درود، بہت زیادہ فضیلت والا درود کئی بزرگوں سے سننے کو ملا، کئی اساتذہ سے سننے کو ملا، وہ ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو یاد نہیں کر لیں، سب کو یاد رہے گا، بہت آسان ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود بہت آسان ہے اور بہت فضیلت ہے درود. اور ویسے کسی کو کوئی بھی یاد ہو تو ایک چیز تو یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. وہاں شریف میں ہم جاتے ہیں یہاں سے احرام باندھتے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گاڑی پہ چڑھنے گزرے کبھی تو لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے. تو یہ بات اب جا کے مجھے سمجھ میں آئی. میرا یہ شوق ہے 5 وقت ادا کرنے کا. اتنے سفر کرنے کی بات مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی کہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک آدمی ہے ملنا پڑے گا، اٹھتے بیٹھتے لکھا ہے، سب کتابوں میں یہ لکھا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سو پڑے. تو مدینہ طیبہ میں عالم تھے، میں نے ان سے سوال کر دیا اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا یہ بہت آسان سی بات ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں آئی. آسان سی بات کیسے؟ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چلنا شروع کرو کہیں پہ تو اس وقت میں ایک دفعہ پڑھ لو لبیک اللہم لبیک. جب تک آپ چلتے رہو گے آپ کو اس سے ثواب ملتا رہے گا. درمیان میں پھر موقع ملے پھر پڑھ لو. اور جو میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بولے لگے نہیں بیٹھو کسی بھی جگہ پہ بیٹھو ایک دفعہ پڑھ لو. جب وہاں سے کھڑے ہو تو پھر ایک دفعہ پڑھ لو. یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک بیٹھے ہو پڑھتے رہو، جب تک چلتے ہو پڑھتے رہو، یہ مطلب نہیں. اگر اتنی قیمتی بات الحمدللہ یہ وہاں پڑھ سکے.
تو بالکل یہی معمول آپ یہاں بنا سکتے ہیں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود شریف پڑھ لیں. اب یہاں سے اٹھیں گے ایک دفعہ پڑھ لیا, جب اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھیں گے لیٹیں گے ایک دفعہ پڑھ لیا, بیٹھے ہیں ایک دفعہ پڑھ لیا, لیٹے ایک دفعہ پڑھ لیا. تو کافی ایک مرتبہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید صاحب اللہ علیہ نے فرمایا تھا, ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ رات کو سیدھی کروٹ میں سونا سنت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک آدمی ساری رات کیسے سیدھی کروٹ میں سوے گا؟ حضرت نے اس کو یہ فرمایا تھا ابتدا کا اعتبار ہے, انتہا کو مت دیکھو, انتہا تو تمہارے بس میں ہی نہیں. جب لیٹو اس وقت سیدھی کروٹ میں یہ ہاتھ اس گائے کیسی ہے نیچے رکھ کے لیٹ جاؤ, اس کے بعد جب نیند آ جائے گی تو نیند میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے آپ اس سے بھی کچھ ہو سکتا ہے, تو اس کا خیال مت رکھو, ابتدا کا اعتبار ہے. تو پہلی چیز تو درود شریف, درود شریف کی آپ کثرت کیجیے, اور اس سے بھی پہلی بات جو آپ کثرت کیجیے تسبیح لے ہاتھ میں. یہاں کسی کے پاس اپنی نہ بھی ہو تو ہاتھ تو مسجد میں تو ہوتی ہے تسبیح, بہت تسبیح رکھی ہوں گی تو تسبیح لے لیں ہاتھ, تسبیح ہاتھ کو بھی خود کو یاد آ جاتا ہے, خود کو خود یاد آ جاتا ہے. تو پہلی چیز درود شریف کی کثرت کیجیے. دوسری چیز یہ جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اور ایک روایت میں ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا خاص تین دنوں کے لیے, یہ بات بہت سمجھ لیں, اس کو یاد کرنے کا تو اس دعا کی اصل حقیقت تین دنوں کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر شب قدر مل جائے, لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں, اگر یہ مل جائے تو میں کیا عمل کروں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے, عائشہ اگر لیلۃ القدر کو پاؤ تو یہ دعا پڑھ لینا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ اس چیز کو یاد ہے, کچھ لوگوں کو یاد نہیں ہے, تو جن کو یاد نہیں ہے آپ وہ ان کے شوق پہ ہے کہ وہ دوسرے ساتھیوں سے لکھوا لیں اپنے, اور آسان ہے جن کو یاد ہے وہ لکھ کے دوسروں کو دے سکتے ہیں, تو وہ لکھوا لیں اور اس کو یاد کریں. تو آپ کی جستجو جب شامل ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوگی کہ یہ مجھے یاد کرنے کے لیے میرے کلمات کو لکھوانا ہے, اور یہ اس پہ کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے. عام دلوں میں بھی کوئی بات ایسی سننے کو ملے کہ جو آپ کو پسند ہے, آپ سمجھیں کہ بہت دین کی کلمات ہیں اور آپ کو نہیں آتے تو لکھوانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. فوراً کسی سے پوچھو تمہیں جو سننے کے کلمات ان کو آتے ہیں, آج آتے ہیں مجھے لکھو, لکھوا دیں اس کو اور اس کو یاد کر لیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کو بہت زیادہ مانگیں, اس کو صرف پڑھنا کافی نہیں, اس کو ماننا. آپ میں دعا کے لیے تو اسی دعا کو مانیں, اسی دعا کو پڑھیں. ہم لوگوں نے تو وہاں پہ 3 جمعے پڑھے, کوئی ایک جمعہ کے ایسا خالی نہیں تھا کہ جس میں خطبے کے اندر امام نے یہ دعا نہ مانگی ہو. اور اس کے بعد سے جو ہم نے تقریباً وہاں پہ 17 یا 18 تراویح پڑھی, جب بھی ہم نے تراویح وہاں پہ پڑھی ہیں تو ہم نے کوئی تراویح ایسی نہیں کی جس کو امام نے دعا کرائی ہو تو اس نے اس دعا کو نہ پڑھا, بلکہ ایک امام صاحب نے ایک دن تراویح کی نماز میں جو دعا کراتے ہیں اس میں اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا, 7 مرتبہ پڑھا. اور ہر امام 2 مرتبہ کو لازمی پڑھتے تھے اور بعض جو 3 مرتبہ پڑھتے تھے. ایک امام صاحب نے 7 مرتبہ. یہ دعا بہت اہم ہے. لیکن ایک وہ دعائیں جو میرے منہ سے نکلتی ہیں آپ لوگوں کو اہمیت دیں گے, ایک وہ دعائیں جو آپ کے منہ سے نکلتی ہیں آپ دوسرے کو سنائیں, کسی کو آپس میں دوسرے کو اہمیت دیں گے. ایک وہ دعائیں جو ہمارے بزرگ ہمارے لیے مانگتے ہیں یا بڑے بزرگ حضرات کرتے ہیں ہم کو. لیکن آپ سوچیں کہ ایک وہ دعا ہے جو ساری کائنات میں سب سے بڑے بزرگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
زمانہ سے رکھی، اس دعا کے بعد تو پھر کوئی ہے ہی نہیں نا اس کا مقابلہ کرنے کی چیز کہ بھائی اللہ کے نبی کی زبان سے دعا نکلی، اور اللہ کے نبی کی زبان سے دعا نکلی اپنی سب سے زیادہ قریبی زوجہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اگر تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو اس دعا کو پڑھنا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم دعا ہے، اس کو سب نوٹ کر لیں، اس کو یاد کر لیں اور اس کو یاد سے ضرور پڑھیں۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا دعا کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، عفو کے بعد ہوتا ہے درگزر کرنا۔ درگزر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے چند دن پہلے نوجوان ہے چند دن پہلے ایک نوجوان نے مجھ سے کچھ واٹس ایپ پر مجھے میسج کیا، تو میں نے ان کو جواب میں لکھ دیا برتولار لکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کا میسج آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے مجھے آپ بتائیں، مجھے اتنی اردو نہیں آتی۔ برتولار کا مطلب تو نہیں سمجھے تو درگزر کیسے سمجھیں گے؟ درگزر کا معنی ہوتا ہے، درگزر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو آپ کو حرکت کر رہے ہیں، آپ کو کسی بڑے نے اس حرکت کو دیکھ لیا اور وہ حرکت نامناسب، غلط، ناجائز تھی، اس بڑے کو آپ کو اس حرکت سے تبدیل کرنی چاہیے تھی، لیکن اس سے دیکھا وہ ایسا ہو گیا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں درگزر کرنا۔ یہ کہ معاف کرنا، ہاں بھائی یہ تم نے کیا کیا، یہ غلطی ہو گئی، اچھا جاؤ معاف کیا، یہ ہے معافی۔ اور درگزر جو ہے نا وہ اس سے زیادہ اوپر کی صورت حال ہے کہ چل رہا ہے جب دیکھا کہ بھائی یہ بچہ بہت گڑبڑے کر رہا ہے، لیکن کیا ابھی چھوڑ دو، اور ایسے ہوگا جیسے دیکھا ہی نہیں۔ اس بچے کو دیکھا بھائی مجھے دیکھا ہی نہیں دیکھا، اب کوئی خوش ہو رہا ہے کہ ابا نے مجھے دیکھا ہی نہیں، کتنا خوش ہو رہا ہو کہ ابا نے مجھے دیکھا ہی نہیں، ابا کے ساتھ دیکھ لیا، لیکن ابا کا کچھ نہ کہنا یہ ہے درگزر، دیکھ کر درگزر۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب کریم سے تو کچھ چھپ نہیں سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچیے، آپ ان دونوں چیزوں میں ملا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جو لوگوں کے احسانات ہیں نا اس کو ملا کے دیکھیں کہ پیغمبر کائنات نے کیسی دعا سکھائی ہے، کیسی اچھی دعا سکھائی ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ معاف تو اس وقت میں جو پکڑے گا تو معاف کرے گا، پکڑے گا اللہ پھر کہو کہ غلطیوں میں معاف کر دے، بولا پکڑنے کی نوبت ہی نہ آئے، اللہ سے یہ کہو اللہ درگزر کر دے، درگزر کر دے۔ اللہم انک عفو، اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، یعنی آپ کو ہر حرکت سے واقف ہے، سب کچھ دیکھنے والے ہیں، لیکن آپ دیکھ کر ایسے ہو جائے آپ نے دیکھا کہ آپ درگزر کر دیں، چھوڑ دیں۔ اور تحب العفو، اور اگلے لفظ میں کہا کہ تحب العفو کہ اللہ آپ کو درگزر کرنا پسند بھی ہے، آپ کا محبوب مشغلہ ہے۔ ہمارے شیخ حضرت عارف اللہ حضرت شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے تھے تحب العفو کا کہ اللہ درگزر کرنا آپ کا محبوب مشغلہ ہے، یعنی آپ کو بہت پسند ہے۔ آپ اللہ کو پسند نہ ہو درگزر کرنا، اگر اللہ کو پسند نہ ہو تو آپ لوگ سوچیں ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ آپ سوچیں اگر درگزر کرنا اللہ کا محبوب ترین مشورہ نہ ہوتا ہم میں سے کوئی بچہ کتنے گناہ ہر گناہ اگر وہ پکڑ لیتا تو ایک ہی گناہ کی کافی نہ تھا، وہ پکڑ لیتا، پکڑے گئے ایک ہی گناہ کافی تھا، لیکن رب کریم کا محبوب مشورہ ہے کہ درگزر کرنا۔ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور باخبر ہے ہر چیز سے، اس کے باوجود بھی چھوڑا، یہ درگزر کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں اللہ کے معاف کرنے کا یقین تو شاید ہمیں آخر تک نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ اس نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، جلدی سے پتہ چلے اپنی معافی کی کیفیت کہ میں مثال کے طور پہ گناہ کیا، اب اللہ سے معاف کیا، اللہ معاف کر دے۔ اس کا معاف اس نے کیا نہیں کیا کہ کیفیت پتہ نہیں چلے گی، بڑوں کو پتہ چلتی، لیکن رب کریم کے درگزر کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کا ہر آدمی کو
اللہ کے درگزر کرنے کی صفت ایسی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ، اس لیے ہمارے شیخ نے اس سے ترجمہ کیا تحب العفو کہ اللہ آپ کو درگزر کرنا تو آپ کا محبوب مرحلہ ہے. آپ تو اپنے بندوں کے ساتھ، لاکھوں کے ساتھ، کروڑوں کے ساتھ نہیں، اربوں کے ساتھ آپ کا سارے دن اور رات میں اکثر کام تو درگزر کرنے کے کام ہے. آپ کا یہ تو آپ کا محبوب مرحلہ ہے. آگے کیا بات ہے اور شیخ فرماتے تھے فاعف عنی، ہمارا اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے، کہتے تھے اللہ آپ اپنا محبوب مرحلہ کر لیجیے، میری ویسی بن جائے گی، میری بلڈنگ ایسی بن جائے گی. آپ اپنے محبوب مرحلے پہ میرے حق میں عمل کر لیجیے کہ مجھ سے درگزر کا معاملہ رکھ دیا، میرا کام ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا، اتنی لمبی دعا ہے، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کوئی ایسے بچے لوگ نہیں جن کو سمجھ میں نہیں آ رہے، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. اتنی لمبی دعا ہے نہیں لمبی، اور کون سمجھتا ہے یاد میں سب سمجھتے ہیں. یہ بات نیند اس لیے کہتا ہوں، اب چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اگر کوئی اچھا سا نگینہ پکڑاؤ تو اس کو تو پتہ نہیں ہوگی نا، اس کو بیٹا یہ بہت قیمتی ہے، بیٹا بہت قیمتی ہے، اس کو سمجھتے بڑا قیمتی ہے. ہم مکہ مکرمہ میں ایک جگہ گئے تو وہاں ایک انگوٹھی والا آ گیا، انگوٹھیاں بیچ رہا تھا. تو ہم لینے کے لیے کھڑے ہوئے، مجھے ایک انگوٹھی پسند آ گئی، تو اس کو میں نے دیکھا دائیں سے بائیں سے اپنے ہاتھ میں پہن کے دیکھا، مجھے بڑی اچھی لگی. اسی اسلام میں ایک عرب آ گیا، بڑی گاڑی والا، ماشاءاللہ بڑی ساری سامان والا. تو اس آدمی نے میرے ہاتھ سے انگوٹھی لی اور اس کو اس نے دیکھا، اس پہ جو ہے اپنے موبائل سے کچھ لائٹ وائٹ بھی ماری اور مجھے کہنے لگا کہ وہ داڑھی والی ہماری جو مہمان جبہ پہن کے رکھو نا سر بات، تو لوگ مجھے پہچانتے نہیں جو پاکستانی ہے کون ہے، وہ ابھی مجھ سے واقع نہ جڑ جائے. تو مجھ سے اس نے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ جو پتھر ہے نا واللہ هذا حجر عجیب سبحان اللہ، اس سے اس طرح سے کہا کہ یہ پتھر بڑی عجیب شان و شوکت والا پتھر ہے. تو خیر میں نے اس سے جو بیچنے والا تھا اس میں بات چیت کی، میں نے نہیں دے دو. اچھا وہ تھا بہت مہنگا، قیمت آپ کو نہیں بتا سکتا ہے، جو سمجھتا ہے بتا رہا ہوں وہ بہت مہنگا تھا. وہاں کے پیسوں میں تو تھا ہی بہت مہنگا ہے، اس کو پاکستان میں ریٹ کرتے تھے تو وہ کئی ہزاروں میں بنتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دے دو بس. جس نے میں 2 دن میں اس سے میں کہا کہ بڑی مشکل سے اس نے یہ قیمت مجھے دی تھی. اس نے بیٹھ لیا، سارے پہلی ساتھ تھے اور ایک ساتھی اور ساتھ تھے. جب ہم وہاں سے چل گئے وہ چلا گیا ہم سے، جب گاڑی میں بیٹھے نا تو اس پتھر میں لائٹیں مارنا شروع ہوئی. وہ پتھر رات کے اندھیرے کے اندر، رات کے اندھیرے میں ہم گاڑی میں بیٹھے، گاڑی کی لائٹ نہیں جلتی نا، اندر کی لائٹ کون چلاتے رہتے گاڑی. جب میں نے آپ کو کہنا تھا اس سے لائٹ ماری تھا رات کے اندھیرے کے اندر. تو جو ہمارے 2 ساتھی جو مجھے بیوقوف کہہ رہے تھے، میں خرید رہا تھا اس کو تو کیا ہو گیا یار پیچھے کو پڑ گئی ہے، اور میں کہتا نہیں لینا ہے. تو جب گاڑی میں بیٹھے تو وہ یہ بول رہے تھے مجھے یہ اتنا مہنگا ہے تم کیوں لے رہے ہو، لیکن میں نے کہا کہ میں نے لینا ہے. تو وہ جب گاڑی بیٹھے جب اس سے پتھر نے لائٹ ماری، پتھر ہے وہ آپ کہتا، جب اس نے لائٹ ماری تو دونوں کی آنکھوں میں لائٹ پڑی تو ان کی ساری لائٹیں جو ہے روشن ہو گئی. میں نے بولا یہ تو کوئی راشی کا کو کہاں سپیڈ لے گئی. اس کو بولا جائے گا تو دوبارہ گاڑی موڑو، دوبارہ گاڑی موڑو. جب آپ دوبارہ گئے اس مارکے کی تو پھر تو 6 مرتبہ یہ لوگ مانگے لیکن ان کو وہ دوبارہ نہیں ملا. یہ اس کو یاد آیا کہ جو نیک کی پتھر ہو نا کسی کو دے دو ایسے ہے، کسی کو پتہ کوئی نہیں سکتا ہے کہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے کیا چیز ہے. تو آپ کو جو نیک کی موجود دیا ہے نا نیک، اللہ کا آپ کو وہ دے گا. اس لیے بول رہا ہوں بار بیٹا یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس کو بس سمجھ لیں. یہ 3 باتیں بتانے لگا ہوں. پہلے دوسرے کی عزت کیجیے، دوسری جو ہے اللہ کا عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھیں اور بہت کثرت سے پڑھیں، بہت ماننے لگا. یہ ایسی دعائیں قبول ہو گئی نا، وہ
کسی سے سنا تھا اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک موقع سب کو دیتا ہے. یہ غلط کی بات غلط ہے. میں کہتا ہوں اللہ ہر طرح پہ موقع دیتا ہے. میرا ذہن تو یہ کہتا ہے اللہ ہر وقت آدمی کو موقع دیتا ہے. آدمی موقع دینے والا نہیں ہوتا. تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں یہ آپ لوگوں کو سنہری موقع اللہ نے دیا ہے اور ان سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ میں آپ کو گل سکھا رہا ہوں, گل بتا رہا ہوں. اس کو توجہ دیجیے. آپ کا یہ وقت سو پہ بھی گزر جائے گا, آپ کا یہ وقت بیٹھ کر بھی گزر جائے گا, آپ کا یہ وقت گپ شپ میں بھی گزر سکتا ہے, لیکن سب سے قیمتی وقت آپ کا وہی ہے کہ جو آپ کی زبان سے اللہ اللہ کرتے ہوئے گزر جائے. اور خصوصاً جو ہمارے سرحد بھی شداد بیٹھے ہیں ان کو تو میں یوں کہوں گا کہ آپ تو اپنی دعاؤں کے اندر اللہ سے یہ شامل کیجیے کہ اللہ اپنے نام کی ایسی لذت عطا فرما دے کہ کلمت کلمت تیرا نام میری زبان سے نکلے. یہ دعا کہتا ہے. جو سفید داڑھی والے لوگ ہیں جوانوں کو ابھی نہیں بول رہا پھر یہ بولیں گے آج بھائی کہاں منا کے چھوڑیں گے. شاید موتوں میں بہت آہی ماری جگہ بات ہو رہا ہوں, لیکن بزرگ حضرات سے کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سفید داڑھی سفید بالوں والے کے لیے یہ زندگی کی معراج ہے. انشاءاللہ کہ کروٹ لے رات کو نیند میں سویا ہوا ہے, اچانک کروٹ پہ تو ایک کرنے کے لیے بیدار ہوتا ہے نا, تو جب کروٹ پہ بیدار ہو اس کے منہ سے ملے اللہ, کروٹ پہ بیدار ہو اور اس کے منہ سے ملے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہ کچھ نصیب سے لکھتی ہے, آپ اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں اس دعا کو کہ اللہ اپنے نام کی ایسی لذت میری زبان کو عطا فرما دے کہ میری کروٹ کروٹ پہ تیرا نام مجھ سے میرے منہ سے نکلے. اور پھر جب آخری سانس ہوں گے تو پھر آپ کو پتا نام حلق سے نکلے سانس کے بدلے, حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا کہ میرے خدا, حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا کہ میرے خدا. جب موت کا وقت ہوگا اور حلق سے سانس کھینچ رہا ہوگا اس وقت اللہ کا نام نکل رہا ہوگا تو بتائیے کہ سانس پکڑنے میں مشکل ہوگی. کتنے مدد سے نکلے گا؟ حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا کہ میرے خدا لا الہ الا اللہ لا الہ. تو دوسری چیز یہ ہو گئی اللہم انک عفو. اور تیسری چیز ہے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد. یہ آپ کو خصوصی جو ہے نا مقصد یہ ہوتا ہے بہت خصوصی گفٹ کر رہا ہوں میں آپ برداشت کر کے. ہاں کسی برداشت میں بول رہے نہیں اس وقت بہت خصوصی گفٹ کر رہا ہوں. اور اس کو میں گفٹ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کے میں تجربات کر چکا ہوں الحمدللہ سبحان اللہ. ان کے میں نے وہ تجربات کیے کہ اس کی نہ آپ کو تفصیل بتا سکتا ہوں اور نہ آپ اس تفصیل کو سمجھ سکیں گے. اتنے بہت گہرائی میں میں نے تجربات کر چکا ہوں الحمدللہ. اور اس میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ کم از کم ایک تصویر 100 دانے کی تصویر ہے نا, وہ دانے کی تصویر تو پڑھی ہے بول اللہ 100 دانے کی ایک تصویر آپ پڑھ رہے ہیں کم از کم بول رہا ہوں. زیادہ کریں تو آپ کی مرضی اور سبحان اللہ. لیکن قل اللہ احد سورۃ الاخلاص بڑا خزانہ ہے, اتنا خزانہ ہے اس میں کہ میں اس کو آسوں میں تفصیل نہیں آ سکتا بتا نہیں سکتا اس کو. قل اللہ احد کو پڑھنے جانتا ہے. اور کوشش یہ کیجیے کہ کبھی کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ لی, کبھی کسی دوسری جگہ پہ پڑھ لی. ابھی مثال کے طور پہ ایک آدمی نے ایک تصویر پڑھ لی 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو اس میں جو 100 مرتبہ آپ کو 33 35 میں تصویر تقسیم کیا ہے. تو اب اس نے 100 کی نیت کی ہے تو یہ کر لے کہ ایک 33 ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھے, دوسرا 33 کسی دوسری جگہ پہ بیٹھ کے پڑھے, تیسرا 33 کسی تیسری جگہ پہ بیٹھ کے پڑھے. اور ہر 33 کے بعد یہ کوشش کر لیں کہ جہاں وہ 33 مکمل ہو میں تھوڑی سی دعا کر لیں. ایک دو جملوں کی گناہ لیکن تھوڑے اللہ اپنے سلام کو میری زبان سے قبول فرما لے, اللہ اپنے سلام کو میری زبان سے قبول فرما لے. یہ دعا بھی کر لیں. اگر کسی نے 100 کی ایک تصویر پڑھنی ہے تو وہ پھر کر سکتا ہے کہ کوئی ایک تصویر دوسری تصویر دوسری جگہ تیسری تصویر دوسری جگہ.
اس طرح سے اس کو کیجیے. یہ تینوں کام بہت اہم کام ہیں اور آپ اپنے وقت کو بہت قیمتی بنائیں, بہت قیمتی بنائیں. وہ ہے نا کہ دیکھا نا سمندر میں جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, یہ بچے بھی بالکل چھوٹے سے بچے بھی جاتے ہیں نا, جیسے ہاؤس میں اپنا سارے سمندر جتنے بھی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں مٹی میں کھودتے ہیں, ہاتھوں سے کھودتے ہیں. ان کو پہلی خوشی کون سی ملتی ہے؟ دیکھیے بولتے ہیں یار ہم نے کھدائی کر لی, کھود لی, زمین کھود لی, بڑا خوش ہوتے. اور دوسری خوشی ان کو کیا ملتی ہے کہ کھودتے ہیں نا اپنے بابا یا انکل یا چاچا دیکھتے پانی آ گیا, پانی آ گیا, میں نے ذرا سی زمین کھودی پانی آ گیا. کتنی تھوڑی سی کھدائی کے پانی آتے تھا, نہیں آتے تھا, کتنے خوش ہوتے ہیں اس سے. آپ کو میں نے ایسے ہی خزانہ گویا کے بتایا ہے کہ آپ اس تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا اپنی زندگی کو ان معاملات سے زرخیز کر لیں گے کہ پہلی خوشی تو آپ کو اس کی زبان جب آپ چلنے شروع میں خوشی ہوگی, اور دوسری جب آپ کی زندگی میں کامیابی آئے گا تو ایسا یہ بالکل اتنا ہے جیسے سمندر کی ذرا سی مٹی کو کھودنے سے پانی نکل آتا ہے, ایسے تھوڑے سے وقت کے اندر ان معاملات کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ایسی زرخیزی آ جائے گی. اس لیے ان معاملات کو بتائیے. اور پھر اس میں فائدہ یہ بھی ہے, آپ لوگ یہاں بیٹھتے ہیں مجھے کہ رات کے 2 بج رہے ہیں اور آپ یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اور سب چار چوبر بیٹھے ہیں, اسی لیے جو ہے نا نیند نہیں ہے بالکل. تو یہ جو مذاق تو نہیں ہے, اتنی اپنی نیند کو قربان کر کے بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, تو اس میں صرف ایک مزہ ہو رہا ہے, بلکہ نمازوں کا بعد میں آپ کو کوئی بھائی, کوئی رشتے دار, کوئی عزیز یا کوئی آپ کا افطاری دینے آتا ہے, کوئی سحری دینے آتا ہے, 1-2 منٹ پکڑ کے اس کو بٹھا کے بولے بھائی آج یہ 3 باتیں سنی ہیں, امی کو جا کے بتا دینا, کہ وہ شروع کر دیں. وہ بہن کو جا کے بتا دینا. ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں بہن ہے کہ آپ کو بیٹھی ہو, کسی کی کوئی بیٹی ہے کہ آپ کو بیٹھی ہو, کسی کی کوئی بھابھی ہے کہ آپ کو بیٹھی ہو, بولے یار یہ عجیب باتیں سنی ہے اور بہت سمجھ میں آنی ہے, اس کا ٹاپک بہت عام طرح یہ سیدھے رہنا تھا, جا کے بتا دینا. کوئی جا کے بتا دو لگتا ہے تو پتہ اس سے کیا ہوگا. ایک تو یہ الدال علی الخیر کفاعل حدیث ہے کہ جو کسی بھی نیکی کے کام پہ دلالت کرے گا, بتائے گا کہ یہ نیو نیکی کا کام, تو جب اس کو دوسرا کرے گا تو اس کے دوسرے کرنے والے کو ثواب, یہ بتانے والے کو بھی وہی ثواب ملے گا جو کرنے والے کو ثواب ملے گا. آپ کا کام ڈبل ہوگا تو آپ کو ثواب ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ گھر والوں کے دل میں کتنی آپ کی خبر پیدا ہوگی کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ہماری اتنی فکر ہے, الحمدللہ دیکھو اتنی اچھی بات بتا رہے ہیں. اور جو ہمارے یہاں کی جو خواتین ہیں نا, یہ عام بات ہے سب کے لیے بات, خواتین بڑی محروم ہے بیچاری, ان کو نہ ہی بیانات سننے کو مل رہے ہیں, ان کو نہ ہی دین کی باتیں انداز سے سننے کو ملتی ہیں. یعنی مہدی مسجد کے ساتھ مجھے اپنی بیٹی کا گھر لا کے دیا, بیانات سنتے تھے, اپنی بیٹی کو جا کے سنا تو ان کی بیٹی نے اپنی عمر میں لکھا میری 20 سال عمر ہے, اور بابا نے مجھے آپ کے متعلق جو آپ کی باتیں بتاتے ہیں تو بس نہیں چلتا ہے کس طریقے سے آ کے آپ سے ملاقات کرو. یہ بولتا ہے نہیں آ سکتی, اب دیکھو کتنا مزہ نہیں, ان کا دل بہت کرتا ہے خواتین کا دینی باتیں سننے کے لیے, دینی باتوں کو معلومات کرنے کے لیے کچھ نہیں. اب وہ کیا پریشان ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے پوچھ لیتے نا, جو سمجھ میں آتے پڑھ رہی ہوتی ہیں. جب ان کو کوئی مشترک بات آپ کی طرف سے پہنچ جائے گی تو آپ کی نہیں فائدہ. ہر آدمی اپنے گھر کو اچھا کرنا چاہتا ہے, اور وہ اچھا کرنا سے اس میں نہیں ہے کہ آپ نے کوئی فریم آ کے لگا دیا, کوئی تصویر آ کے, اچھا تو اچھا اللہ کے ذریعے سے اچھا ہوگا. تو اس لیے یہ باتیں پردھان کریں, گھروں میں یہ باتیں پیغام پہنچوائیں کہ تاکہ گھر والوں کو بھی رہنے ان چیزوں کی برکات حاصل ہو سکیں. یہ بہت مفید چیزیں ہیں, بہت کام کی چیزیں ہیں. آپ لوگ پہنچائیں نہ کریں, اپنا جس قدر ہو سکے. تصویر و پہلی کو سب آپ نے پڑھنا, تصویر جب آپ کو ہوگی خود بہت دل جائے گا, خود بہت دل جائے گا پڑھنے کا, اور پڑھنے کی توفیق ہوگی. جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے, خوب زبان چل جائے گی, تو پھر انشاءاللہ تصویر رکھتے ہیں, زبان سے پڑھ رہے ہیں. اچھا, پھر اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض ساتھیوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ تصویر بھائی ہاتھ میں
बड़ा पड़ा है, दोस्त बोले भाई बड़ा सूफी बन गया भाई, बड़ा मुल्ला बन गया भाई, इस तरह का लोग बड़ा पड़ा है। ये तो एक बात है। दूसरी बात इसमें क्या है, कहते हैं दिल चाहता है रोने का, रो रो के मारने का, लेकिन जब सब मुझे देखते हैं तो मुझे अजीब सा लगता है। इसी बात नफिल पढ़ने के लिए मगरिब की नमाज के बाद कोई 2-4 रकात नफिल ज्यादा पढ़ रहा है तो वो बोलता है कि मैं अब इसलिए नहीं पढ़ रहा, सब बोलते हैं यार ये बड़ी लंबी नमाज पढ़ता है, ये बड़ी लंबी नमाज पढ़ता है, क्योंकि मगरिब का इसलिए बोल रहा हूँ कि मगरिब के बाद तो अफकारी बची होती है, उसमें एक हमला होता है नमाज के बाद, तो उस वक्त भी काफी इंतजार किया जाता है और फला आ जाए, तो वो नहीं आता तो सब बोलते हैं नमाज पढ़ रहा है भाई, बड़ी लंबी नमाज पढ़ रहे तो बोलते हैं इसलिए नहीं पढ़ रहा। ये दोनों की वो बात है, बड़ा अहमकाना बेवकूफाना ख्याल है। ये ऐसे है कि एक आदमी बाजार जाए और बाजार जाके वो खरीदारी ना करे, बोले यार वो फला देगा, वो फला देगा, उसको बोला जाएगा तो इतने पैसे हैं। भाई बाजार में आप गए हैं तो ये बाजार तो जगह खरीदारी नहीं है ना, बाजार में और काम थोड़ी करना है, बाजार तो नाम ही आप अगर बाजार में आप हौसला हो कि अगर मैंने वाली दिलाना इधर तो डकैत भी होते हैं, इधर तो चोर भी होते हैं, वो देख लेंगे तो भी तो डकैत को छीन के ले जाएगा। आप कभी कुछ सौदा ले सकेंगे, कभी किसी बाजार से फायदा उठा सकेंगे, कभी भी उठा सकेंगे। ले बाजार क्यों है भाई, बाजार तो ना, या कोई आदमी डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर को क्या, डॉक्टर बोला क्या है, अब कहाँ दर्द था, पेट में दर्द था, डॉक्टर साहब को क्या बताया, बोला सर में बहुत दर्द है। क्यों भाई, बोले वो शर्म आ रही थी, डॉक्टर साहब को पेट बताऊंगा तो मुझे इमोशन कैसे आ गया आजकल, तो शर्म की वजह से बोला है। बेवकूफी है कि नहीं, डॉक्टर जगह ऐसी है कि जहाँ आपको बताना जाके कि आपको अभी क्या तकलीफ है और कहाँ तकलीफ है आपको बताना है, तो बिल्कुल भाई इसी तरीके से मस्जिद में है ना, मस्जिद एहतिकाफ है, मस्जिद एहतिकाफ और रात की घड़ियां अंधेरे का वक्त नमाजों के बाद के औकात ये तो है इसी की तरह कि आपने रोना है, आपने नवाफिल पढ़ने, आपने दुआएं मांगनी है, आपने तस्बीह पढ़नी है। यहाँ तो जो नहीं कर रहा वो बेवकूफ आदमी है, उसी आदमी की तरह का जो किसी डकैत से ऑफिसर होकर मौलवी जेब से निकाला, वो तो आदमी हमेशा पाल करेगा, परेशान करेगा, ये बता करेगा, दूसरे बता करेगा, तीसरे बता, क्यों भाई हर तक नहीं पता डकैत को बैठे हो। बिल्कुल इसी तरीके से जो आदमी मस्जिद में एहतिकाफ में नफिल ना पढ़े, तस्बीह ना पढ़े और उसको ये होगा कि फला देगा, फला मुझे वो तो आम खाने से लोग पड़ गया है। क्यों भाई मस्जिद आने इसलिए पूरे खानदान को बता क्या है, पूरे महल्ले को बता क्या है, मस्जिद में 100 आदमी 100 के 100 को बता है, फिर तुम एहतिकाफ के लिए आए हो। और एहतिकाफ का नाम, एहतिकाफ का माना क्या है, एहतिकाफ का माना यही है कि किसी के दर पे जाकर अपना सर रख देना कि अब रोना धोना शुरू करना कि मैं बड़ा ख्वार हूँ, बड़ा परेशान हूँ, बड़ी मुश्किलात हूँ, आप राजी होंगे तो मैं यहाँ से जाऊँगा, आप राजी हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे, आपको तो माने ही कि किसी के दर पे अपना सर डाल देना, तो फिर यहाँ आपकी शर्माने की क्या बात है। इसलिए बिल्कुल अपने दिल दिमाग को साफ कीजिए। आपको आपका नफ्स शैतान इसलिए कह सकते हो बंद है, शैतान तो बहुत बड़ा है, शैतान तो नहीं आ रहा किसी के पास, आपको खौफ है ना आपका नफ्स रहेगा, आपका अपनी शरारत आपको कह रही होगी क्या वो गलत देगा, तो आपसे आप अपने नफ्स से क्या कहेंगे, जवाब क्या है, बोला देखने दे, पहले 2 मरतबा 4 पढ़ो, फला है क्या तू 10वीं पढ़ा है, फला देगा, बोला क्या चलते फिरते देगा तो आप बैठ के रखिए और सर झुका के 10वीं पढ़ूंगा, पता चले कि 10वीं को पढ़ा है वहां पर भी कर थोड़ा सा अमल और बढ़ा दें, खुद ब खुद आपका नफ्स सही रहेगा। अगर इन खतरात की वजह से इबादत को छोड़ा जाता तो यकीन कर ले फिर आज कोई बुजुर्ग बाकी ना हो, सारे बुजुर्गों को तो यही कहना है फला देगा फला देगा फला देगा,
بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ وہ دلاوے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، دلاوے سے تو عمل ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی مسجد میں کوئی دلاوا نہیں ہوتا، مسجد تو منڈی ہے عبادات کی۔ اب اس منڈی میں آنے کے بعد عبادات سے اپنے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہوگا تو پھر کہاں جا کے عبادت میں فائدہ؟ بازار میں عبادت نہیں ہوتی۔ بازار میں جو کھڑے ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہوئے بھائی طرف سے جاؤ، مسجد بہت سارے مسجد میں جا کے پڑھو، تو اس لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ کا شکر بھی بہت ادا کیجیے۔ روزانہ کم سے کم 7 مرتبہ کہیں کہ اللہ یہ آپ کی مہربانی، ہم اس قابل نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر پہ مہمان بنا دیا، یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے اپنے گھر کا اپنے مہمان بنا دیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ کی مہربانی، آپ کا بڑا شکر ہے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا کرم ہم پہ ہو گیا کہ آپ نے اپنے گھر کا مہمان بنا دیا۔ یہ دعا اور اس کے بعد جو میں معاملات بتا رہا ہوں وہ کیجیے، تسبیح ہاتھ میں لیجیے، رو کے اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنے کرم سے اپنی اللہ محبت عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے۔ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور ان سے اللہ انعامات بھی فرماتے ہیں، ان کو اللہ جو ہے ہر چیز میں ترقیاں اور برکتیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ ہم سے ایسے راضی ہو جائے کہ اپنے تمام حالات ہمارے ساتھ اللہ مکمل فرما دے۔ اس لیے وہ دعا بھی کریں، کافی ہے اور کوئی بات وہ کہاں ہو گیا پوچھنے کا ہے۔ اگر پتہ چل جائے تو پھر آپ نزدیک کے لیے بولیے، اسی میں آتے اس سے پتہ چلتا ہے۔ نزدیک کے تو آتے اس لیے کہ ہر رات کی عبادت کرنی ہے، جس رات کی اگر قدر ہوگی تو وہ کوئی بات نہیں، جو آتے لگے جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو کامیابی عطا فرماتے ہیں، لیکن تو قدر ملے گی تو اصل تو قدر کا پتہ چلے گا آخر میں جا کے جب نامہ اعمال پہ ہوگا اور آپ نے لکھا ہوگا کہ 1000 سال کی عبادت کی ہے، اس کو خدمت کرے گا اپنی 1000 سال کو میرے بھی اپنے کو یہ بات دیکھو ہے کسی اور کی میری بھائی یہ آپ ہمارے خدا کی بھائی کسی کو بڑھوا دیں اپنی بھائی اپنے کو ملے گی، اس کو اپنے ہاں یہ ہے وہ آپ کیا جانا وہ 1000 سال کی عبادت جو ہے 1000 راتوں کی عبادت تو اس میں کوئی وہ انشاءاللہ دیں گے۔ لیلۃ القدر کے لیے تو معلوم ہے نا سب کو کہ یہ بھول ہی کیسے تھے اللہ کے نبی، لیلۃ القدر کی تیرا دے دیجیے اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا فلاں رات لیلۃ القدر ہے، اللہ کے نبی بتانے کے لیے راستے میں لوگ مسلمان لڑ رہے آپس میں لڑ رہے اور لڑائی خطرناک والی لوگوں میں جو سرانے والا مسئلہ ہوا تو ان کو بچھاؤ بنانے کے اندر آپ سے بلا دیے گئے۔ اس میں دونوں باتیں لکھی علماء نے، ایک تو لیلۃ القدر کی اہمیت کے لیے اللہ کے نبی سے بلایا گیا، دوسرا ان لوگوں کی نحوست بنانے کے لیے مسلمانوں کے آپس کی لڑائی کی جو نحوست ہوتی ہے، یہ بڑے بڑے اعمال کو خراب کرتا ہے، یہ بڑے بڑے اعمال کو اس سے خراب کرتا ہے، یہ دونوں سے بنانے کا اور بھی رحمت ہوں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی میرے نبی سے کیسے بھول گئے، یہ سوال ہوتا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ جو یاد دلانے والا ہے وہی بلانے والا ہے، اللہ جی کا عبد خدا کا یاد دلانا بھی اور بلانا بھی۔ یہ کراچی میں بھی جگہ کا بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے بیٹری کے لیے بہت سارے آج کل مل رہے ہیں، اس کا ایک بورڈ لگا ہوتا ہے گولڈن پر گولڈ پر ہے گولڈن پر کے نام سے اس کے بنانے والے ہیں نا وہ ہیں یہاں باغیوان میں فیصل آپ کر گیا، میں نے آپ کو بہت بالکل غریب سے آدمی ہے، اللہ کی چلا اور یہ اس وقت پاکستان میں دنیا کے کئی ممالک کو جا رہی، ساؤتھ افریقہ بہت جا رہے ہیں، پچھلے سال کافی سارے زراعت بھی لے کے آئے تھے میرے پاس، تو اللہ نے یہ چلا رہی اور ایسی چلائی کہ پیسے گننے کی فرصت نہیں ایسے لوگوں میں شامل ہو، کروڑ پتی کہنا ہے ارب پتی کہنا کہ شاید ان کی شان میں خلاف ہوگی،
ابھی جو ہے وہ رمضان میں ہوا بیمار، یہ رمضان سے 2 دن پہلے 2 4 دن پہلے بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہوئے، ایسے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بخار چڑھا اور ایسے بیمار ہوئے حادثہ چلا گیا، اور ایسا حادثہ گیا ایک جو نا حادثے کا مطلب یہ دوبارہ کو کیا کھایا تھا، دوبارہ پتہ نہیں کیا کھایا تھا، ایک حادثہ یہ تو دوبارہ شکر ادا کرو کہ دوبارہ کا کھایا جاتا ہے، ایسا حادثہ نہیں، ایسا حادثہ ہے کہ بیوی کو بولے یہ کون عورت ہے، بھائی کو بولے یہ کون آدمی ہے، کیوں آیا ہے مگر، ایسا حادثہ تھا، بالکل خالی پورے، اور ان کے خاندان کے بھائی بہن جو تھے ان کی یہ حالت تھی کہ وہ بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں لے کے جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر بتاتے تھے کہ اس کے لیے ٹیکہ آئے گا، وہ دیا جائے گا، اس کی قیمت تقریباً 5 لاکھ روپئے، اس کی قیمت تقریباً 3 بولتے تھے کہ یہ بات چھوڑ دیں آپ ڈاکٹر صاحب، کتنے لاکھ کا ہے آپ لگا دیں، ویسے ہی فکر نہیں کریں وہ آ جائے گا، 5 بولے آپ آ جائے آپ کو لگانا ہے، یہ کیا ہوگا کیا ہوگا، اب دیکھیں اور رہے گا جو دینے والا ہے وہی بلانے والا ہے، جو دینے والا ہے وہی لینے والا ہے، اپنی طاقت پہ گھمنڈ، اپنے دماغ پہ گھمنڈ، اپنے فاضل پہ گھمنڈ، جو فاضل ہے وہ سب فاضل ہے نا، وہ اصل اسی کے بعد وہ تو بہانے سے دیتا ہے، ٹھیک ہوگا ماشاءاللہ صحیح ہوگا کہ یاد اللہ کافی دیتا ہے، ابھی کراچی کے سب سے بڑے ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ کے تو وہ 2 دن پہلے ایک پروگرام مجھے لے کے گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ بہت اچھی کراچی کی بڑی یہ مذہبی تنظیم کے ساتھ بھی بڑی محبت رکھتے تھے، تو اس لیے اس کو بول رہا ہوں کہ اللہ جو یاد کرانا چاہتا ہے وہ بلانا نہیں چاہتا، اس لیے سوال ہمیں گھر سے چاہیے کہ لیلۃ القدر کیوں بلا دی گئی ہو، یہ ہم لوگوں کو خدمت دے دیا، اگر سب کو یاد ہوتی تو آج میں سارے لوگ آپ تھوڑی بیٹھتے ہیں، سب پوچھتے کون سے دن پڑھ رہے بولے اتوار کے دن پڑھ رہے، بولے یار وہ شکر ہے اتوار کی چھٹی جو ہے اس میں اچھے طرح سے بات کر رہے، اور اگر 3 دن ہو تو زیادہ چھٹی ہو تو 2 چھٹیاں مل گئی، چھٹی بھی ملتی ہے لوگوں کا، بولتا ہے شکر ہے کہ اللہ جس طرح سے اس نے ہم لوگوں کے لیے حکمت ہے، اس نے ہم مصلحت دی، اس نے ہمیں عبادت کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے، اپنے کرم سے قبول فرما لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اور یہ اللہ کے فضل ہی کے دوپہر ہے کہ یہاں آنے کا موقع ملے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اسے اپنے دربار میں بلا کے اگر اس میں کیا ہے، میں اکثر قصہ سنایا کرتا ہوں نا کہ ایک شخص کا مراقب کا ڈرائیور تھا ایک آدمی کا گاڑی میں، تو وہ کہیں گئے نکلے ہوئے تھے، تو وہ گاڑی ڈرائیور نے مالک سے پوچھا کہ سر ہاتھ سے ٹائم ہو گیا، ہاتھ چھوڑ کے آتا ہوں، بولا کیا میں جلدی میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں، ایئر کنڈیشن نیچے آن کر کے بیٹھ گیا، بولا بیٹھا ہوں جلدی آنا، تو ہو گیا نماز پڑھ تو اس کا دل لگ گیا، نماز پڑھا، نماز پڑھ اس کو دعا مانگنے دیر لگ گئی اس کو، پھر یہ شیخ صاحب جو ہے نا وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو تو اس کو بلا رہے ہیں، اے بھائی آ جا مسجد ہے، وہ نہیں آ رہا، ایک دم دوسری کسی طرح اس نے بولا کہ کس نے پکڑ لیا تجھے اندر، تو اس نے اندر سے آواز آیا، بولا جس نے تجھے باہر پکڑ کے رکھا، جس اللہ نے تجھے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق دے دی، وہ مجھے اندر مہربان ہوگا مجھے باہر جانے دے گا، تو اللہ نے اپنے بس تھوڑی ہم احتکاب بیٹھ گئے، ہمارا کیا ہمارا احتکاب بیٹھ گئے، دیکھو اللہ نے پتہ نہیں ہماری کوئی نیکی قبول ہوئی، ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ کی کوئی دعا قبول ہوئی، ان کی کوئی نیکی قبول ہوئی کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، ماں باپ کو قدم قدم پہ دعا کرتے ہیں اولاد کو، آج کل کی اولاد سمجھتی ہے ابا اماں ایسی ہیں، ابا اماں اتنی دعائیں کرتے ہیں اولاد کے لیے، اور جو زیادہ ٹیڑھا چلتا ہے اس کے زیادہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے بچے اچھے ہیں، یہ بہت بڑا نہیں کس پہ کہ اللہ اس کو اچھا کر دے، اس کو ہاں اس کے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ کے کا فضل و کرم پتہ نہیں کس کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوئی، اس کے ماں باپ کی کوئی نیکی ہمیں اللہ کا مہمان بنا، اللہ ہمارے مہمان ہے اس وقت، اللہ ہمارے میزبان ہے اس وقت، ہم اللہ کے مہمان بن کے مسجد میں اندر بیٹھے ہوئے، بس اللہ کریم اپنی جو ہے وہ میزبانی مکمل فرمائیں اور ہمیں اللہ کے مہمان بننے کے اللہ قدر نصیب فرمائیں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے۔
جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت ہیں۔ حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے۔ تمام بیانات آئی ٹیونز کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں۔ حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آراء دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔